Assalamu alaikum warahmatullah again. I feel very small, honestly, to talk in front of all these Mufti Sahaban. There's no doubt that I have been Shaykhul Jaraha and I got Mufti degree in surgery. But that degree only concerns with the human body. And we share this body with all other animals as well. So if I can correct body, I can only address that part which is the animal part of the human body. But humans are much beyond that animal part. Humans have got intellect, humans have got emotionality, they have got, and above all, they have got spirituality. And all of those surgeons who are sitting here, these are the surgeons of spirituality. So it's a great honor for me to go here. I came here as a student, but because they ordered me, and al-amru fawq al-adab, so this is why, obeying that, I would just like to share a few things with you. And I was also asked that I should be talking both in Urdu and English. First of all, there is a disclaimer کہ جو بات بھی میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے. یہ صرف میرا ایک اپنا خیال ہے اور اس میں اصلاح کی بہت گنجائش موجود ہے. مگر یہ ایک فکر ہے اور ایک پریشانی ہے اور ایک سوال ہے. مجھے اللہ موقع دیتا ہے دنیا میں ہر جگہ جانے کا، تو وہاں یہ ایک عموماً سوال پوچھا جاتا ہے، تو اس سوال کو میں ایک مقدمے کے طور پر یہاں ان بزرگوں کے سامنے اور پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں. اور میں اپنے طور پر بھی اس کو ذمہ داری کے طور پر آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹا بچہ بھی جو بیٹھا ہوا ہے نا، یہ اصل میں آپ لوگ اس کو صرف فرد کے لیے تیار نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کو پوری امت کے لیے تیار کر رہے ہیں. اور آپ یہ بچہ الحمدللہ تیار ہو رہا ہے صرف ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے بھی تیار ہو رہا ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے بھی تیار ہو رہا ہے جو آج سے 10,000 سال بعد پیدا ہوگا بچہ. تو اس لیے آپ سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ یو آر ویری ویری امپورٹنٹ. یو ہیو گاٹ اے وائٹل رول in the whole service of this ummah. This is why I'm just putting this question in front of you, so that we must keep this in mind. میں ابھی لاسٹ ٹائم ناروے گیا تھا، تو وہاں ایک نوجوان نے کھڑے ہو کے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ ابھی آپ نے یہ بتایا ہے کہ اسلام آخری دین ہے، اور اسلام پر آ کر نبی اللہ تعالیٰ کا جو ڈیوائن نالج ہے اس کی وہ مکمل ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، اور انسانیت تک جو پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا. اور آخری خطبہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بتا دیا کہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت علیکم الاسلام دینا. تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اچھا، اگر یہ مکمل دین آ گیا اور آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر پوری دنیا کا اکنامکس کے نظام کا حل موجود ہے اور فیملی پرابلمس کے سارا حل موجود ہے، تو کیا 2 مربع میل کا بھی کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جس میں وہ لوگ جو اس کے ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے اس کو نافذ کر کے ہمیں دکھا دیا ہو؟ کیا وہ تمام لوگ جو اس کے ایڈوکیٹ کرتے ہیں وہ خود ویسٹ کے نظام سے متاثر نہیں ہیں؟ کیا وہ اپنے نظام کے اندر ان سے خوشہ چینی نہیں کرتے، ان سے لرن کر کے اپنے نظام کو نہیں چلاتے؟ تو آخر اگر انسانیت کو ایک نسخہ کیمیا مل گیا، انسانیت کو ایک فائنل، ایک بھوکے آدمی کو خوراک مل گئی، وہ بھوکا خوراک کو کھا کیوں نہیں رہا؟ ایک بیمار کو دوا کی نظر آ رہی ہے شیشی، مگر وہ دوا پی کیوں نہیں رہا؟ تو اس کا مجھے آپ جواب دیں کہ اگر آپ سب کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکنامک نظام بہت اچھا ہے، تو ملک میں کہیں کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ سعودی عرب میں کیوں نہیں ہے؟ ملیشیا میں کیوں نہیں ہے؟ ٹرکی میں کیوں نہیں ہے؟ عرب ممالک میں کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو نظام حکومت ہے جو وہ آپ اس کو ڈپلیکیٹ کیوں نہیں کر سکے؟ تو میں نے اس پر بہت غور کیا، بزرگوں سے بات کی، سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، اور وہ بات اس کی مجھے ویریفیکیشن بھی چاہیے ہمارے مفتی حضرات سے. وہ بات یوں تھی کہ جیسے پاکستان کا ایک آئین ہے نا، یہ کس کے لیے ہے پاکستان کا آئین؟ پاکستان کے شہریوں کے لیے. آپ کا یہاں ایک چڑیا گھر ہے، چڑیا گھر میں اگر وہ آئین لے جائیں تو جو چڑیا گھر کے پنجروں کے اندر طوطے ہیں، کیا ان کے لیے وہ آئین ہے؟ کیا ان کو حق ہے ووٹ دینے کا؟ یا وہ کلیم کر سکتے ہیں وہ رائٹ جو آئین کے اندر دیے ہیں؟ نہیں، وہ ان کے لیے بنا ہی نہیں ہے. وہ تو بنا ہی ایکچولی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کہ پاکستان کے شہری ہیں، ان کے لیے وہ آئین بنا ہے.
اسی طریقے سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جو اللہ کا دین ہے یہ انسانوں کے لیے بنا ہے، تاکہ انسان اللہ کا حکم مان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے امپلیمنٹ کر کے پوری دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے مفید بن جائیں، اپنے لیے اور سب کے لیے۔ لہٰذا بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم انسان ہوں، اور انسان جسمانی طور پر تو ہم ہیں بالکل، لیکن ہمیں صفاتی طور پر انسان ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اس انسانیت کے منصب پر نہیں ہوں گے تو جس طریقے سے لوہے کے آگے اگر آپ پلاسٹک رکھ دیں گے تو لوہا پلاسٹک کو نہیں کھینچے گا، لوہے کے آگے لوہے کی کوئی چیز رکھیں گے، مقناطیس کے آگے اگر آپ پلاسٹک رکھ دیں گے تو مقناطیس اس کو نہیں کھینچے گا، لکڑی رکھ دیں گے تو اس کو نہیں کھینچے گا، کپڑے کو نہیں کھینچے گا، لیکن اگر آپ لوہا رکھیں گے تو مقناطیس اس کو کھینچ لے گا۔ تو دین تو اترا انسانوں کے لیے ہے۔ اگر ہم انسان کی سطح پر نہیں ہوں گے تو جس طریقے سے مقناطیس کے اوپر اس کو وہ ویو لینتھ ہی نہیں ملے گی۔ لہٰذا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسانیت مجموعی طور پر ابھی انسانی سطح پر نہیں آئی، اور انسانی سطح کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ انسانی سطح کی وہ ڈیفینیشن نہیں ہے جو قرآن نے یا نبی کے اسوہ نے بتائی ہے، جو سیکولر ڈیفینیشن ہے۔ اس پوائنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ شخص جو قرآن کو نہیں مانتا، جو اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، جو اللہ کو نہیں مانتا ایون معاذ اللہ، اس کے نزدیک جو انسان کی ڈیفینیشن ہے، اگر ہم اس ڈیفینیشن پر پورے اتریں گے تب کہیں جا کر ہمیں ایڈریس کرے گا دین جو ہمارے لیے اترا ہے۔ جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اور وہ جو انسانی سطح کی سیکولر ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جس کے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ڈیفینیشن انسانیت نے بھی ایکچولی اسوہ نبی سے ڈرائیو کی ہوئی ہے، لیکن سیکولر ٹرمینالوجی کے اندر بھی جو انسان کی ڈیفینیشن ہے کہ انسان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے باقی تمام لوگ محفوظ ہوں، جو سچا ہو، جو ایماندار ہو، جو دیانتدار ہو، جو پاک ہو، جس کے ہاتھ پاک ہوں، جس کی آنکھیں پاک ہوں، جس کا دل پاک ہو، جس کے دماغ پاک ہو، وہ پاک ہو، پاکیزگی کی سطح پر ہو، اس کے سامنے آ کر لوگ محفوظ محسوس کریں، لوگوں کو لگے کہ یہ میری عزتوں کا رکھوالا ہے، ان سے کبھی جھوٹ نہ سرزد ہو، ان سے بددیانتی کبھی سرزد نہ ہو، بد اخلاقی سرزد نہ ہو، بد کرداری سرزد نہ ہو۔ اگر اور یہ سیکولر ٹرمینالوجی ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک ایتھیسٹ کے لیے بھی ایکچولی انسان ہونے کی یہی ریکوائرمنٹ ہے کہ بھی وہ سچا ہو۔ اس سطح پر جب ہم آتے ہیں پھر ہمیں قرآن ایڈریس کرتا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی اور میں نے جن بزرگوں سے مشورہ کیا کہ اس کا جواب میں یہ دے سکتا ہوں کہ چونکہ ہماری محنت کا دائرہ ابھی کم ہے، ابھی ہم نے لوگوں کو انسان بنانے والی محنت میں وہ کامیابی حاصل نہیں کی، اس لیے وہ نسخہ کیمیا جو موجود ہے ہم اس کے فائدوں کو مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس سارے کے باوجود جب ہم ایک ریلیجس ہو جاتے ہیں تو ہمارا حلیہ چینج ہو جاتا ہے، ہم تھینک یو کی بجائے جزاک اللہ خیر کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم اس طرح سے لیکن وہ کاسمیٹک ہوتا ہے، اس کے فوائد اپنے ہیں، ایک ایک حرف قرآن کا پڑھنے کے اپنے فوائد ہیں، ان سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن وہ جس سے پوری دنیا کی زندگیاں تبدیل ہوں گی وہ اسی طرح سے ہوں گی جس طریقے سے عرب کے بدو، جن کے ہر انسان کے اندر ایک نیکی کا داعیہ ہے اور ایک بدی کا داعیہ ہے۔ نیکی کا داعیہ اس کو نیکی کی طرف غالب کر کے آتا ہے، نفس لوامہ، اور برائی کا جو ہے وہ اس کو برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ اب عرب کے بدو پوری دنیا کو یہ کہہ سکتے تھے یہ ہے قرآن، یہ ہے اللہ کے احکامات، یہ ہے نبی کا طریقہ، اس نے ہمیں یہ بنا دیا ہے، یہ دیکھو ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر سے جو برائی کا داعیہ تھا وہ بھی ہمیں نیکی پر قائل کرنے پر بن گیا ہے، رائٹ؟ ہمیں بھی ایکچولی اس طرح کا بننا ہے کہ ہم کہیں دیکھو یہ ہے اللہ کا قرآن، یہ ہے نبی کی سیرہ، اور یہ ہوں میں۔ اس قرآن اور سیرہ نے مجھے یہ بنا دیا ہے جو کہ سیکولر ٹرمینالوجی میں بھی ایکسیپٹیبل ہے۔ جس دن ہم نے یہ اچیو کر لیا اس دن پر ہمارا حال وہی ہوگا جب صحابہ یہ کہا کرتے تھے کونو مثلنا، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یو بیکم مسلم، وہ کہتے تھے کونو مثلنا، اور وہ آگے سے کہتے تھے if I have to be like you
تو دس از سچ اے گریٹ آنر, وی وانٹ ٹو بی لائک یو بیکاز یو آر سچ اے بلاسمنگ پرسن. تو اس لیے میرے بہت ہی پیارے بچوں, بیٹوں, میں اور بھائیوں, میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو ایک یونیورسٹی میں طالب علم پڑھ رہا ہے اور جو کہیں بزنس انٹرپرینور ہے یا کچھ نے کچھ اور دنیاوی علم حاصل کیا ہے, اس کی نسبت آپ کے اوپر ایک دوہری ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں وہ کام دے دیا جو کہ نبی کا کام تھا. جو ویسے تو ہر مسلمان جو ہے وہ نیابت علی, نیابت نبی کام صلی اللہ علیہ وسلم اور نیابت صحابہ حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی تمام صحابہ کی یعنی نیابت اور ان کے کام کا شیئر ہولڈر ہے. لیکن آپ کے اوپر یہ ذمہ داری اور بھی بہت زیادہ ہے کہ آپ نے پوری دنیا کی تربیت بائی رول ماڈلنگ انسانی سطح پر کرنی ہے. پہلے اٹھا کے انسان کے لیول پر آنا ہے. جب ہم انسان کے لیول پر آئیں گے تو پھر جس طریقے سے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے, اس طریقے سے ایک دم اللہ کے احکامات جو ہیں وہ ہمارے دل پر اثر ڈالیں گے اور ہمارے اندر ایک تبدیلی آ جائے گی. باقی جو مفتی صاحب نے سورہ فرقان کا آخری رکوع پڑھا تھا وہ ہماری پوری تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے. تو وہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ عاجزی جو چاہیے, جو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے, جو اللہ کے سامنے عذاب جہنم سے نجات کے لیے دعا کا مانگنا چاہیے, اور جو ایک بہترین انسانی وصف ہے وہ ہونا چاہیے. اور پھر آپ کا علم سونے پہ سہاگا ہے. اگر وہ نیچے سے میٹل آ گیا اور اس میٹل پر وہ ساری شارپنیس آ گئی جو آپ کو اس پورے ادارے میں دی جا رہی ہے, تو انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ کم از کم, میں آپ سے بہت بڑا ہوں عمر میں, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میری زندگی کے اندر ہی ہم ایسے چینجز دنیا کے اندر دیکھنا شروع کر دیں گے. پاکستان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں, اور میں کبھی کسی محفل میں پوچھتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں, تو لوگ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں. بعض لوگ دو دو ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں, ان کا خیال ہے کہ پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. لیکن میں آپ لوگوں سے مل کے یونیورسٹیز میں, کالجز, پوری دنیا میں جا کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ ہماری غلط فہمی ہے. جب تک آپ جیسے برائٹ چہرے موجود ہیں, جب تک یہ سوچ موجود ہے کہ انشاءاللہ ہم کسی بھی ادارے میں, اپنے گھر میں, اپنے افراد کو فرد کے لیے تیار نہیں کر رہے, فرد کو معاشرے کے لیے تیار کر رہے ہیں, جب تک انشاءاللہ فرد معاشرے کے لیے تیار ہوتا رہے گا اور پھر اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرد معاشرے کے لیے کسی اور سسٹم کے سے بھی تیار ہو تو کم از کم دنیا کے لیے تو پھر بھی مفید ہی ہوگا. لیکن ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اگر ہمارا فرد جو ہے وہ معاشرے کے لیے تیار ہوگا تو ہم نہ صرف دنیا میں اس کے لیے مفید ہوں گے بلکہ آخرت کی نہ آنے والی زندگی میں بھی اس کے لیے مفید ہوں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. اس پر غور کیجئے گا کہ جو انسانی وصف ہے نا, ہم اس میں مار نہ کھائیں. کوئی ہمارے اوپر یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ ایک مسلمان تھا اور جھوٹ بول رہا تھا, یہ مسلمان تھا اور اس کی آنکھیں پاک نہیں تھیں, یہ مسلمان تھا اس نے بزنس میں میرے ساتھ دھوکہ کیا, یہ مسلمان تھا جو بد دیانت تھا, یہ مسلمان تھا جو اچھے اخلاق والا نہیں تھا, یہ مسلمان تھا جو پڑوسی کا حق رکھنے والا نہیں تھا. تو یہ انسانی وصف جب ہمارے اندر آئیں گے پھر انشاءاللہ العزیز جیسے صحابہ ایفیکٹو تھے. لیکن صحابہ کو اپنے کپڑوں کی وجہ سے تو ایفیکٹو نہیں تھے, اپنی باقی برانڈز کی وجہ سے تو ایفیکٹو نہیں تھے نا, وہ تو صرف اپنے اس کانٹینٹ آف دیئر کریکٹر کی وجہ سے وہ ایفیکٹو تھے, اور وہ جہاں جاتے تھے تو پھر دین کی فضا. اور پھر یہ ساتھ مسلمانوں کی سائنس کی بھی ترقی ہوئی, اور ان کی یعنی صنعت و حرفت میں بھی ترقی ہوئی, اور انڈسٹری میں بھی ترقی ہوئی, اور ایجادات میں بھی ترقی ہوئی, اور علوم و فنون میں بھی ترقی ہوئی, اور ساتھ دین میں بھی ترقی ہوئی. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. سوال میں نے احمد جاوید صاحب سے پوچھا تھا, ہمارے جو بزرگ ہیں, انہوں نے اس کا جو جواب دیا تھا وہ میں آپ سے عرض کرنا. ایگزیکٹلی یہ بات انہوں نے یہ فرمایا کہ جو ہمارے بدو تھے نا, بظاہر آپ کو لگتا ہوگا بڑے اجڑ تھے اور بچیوں کو جلاتے تھے, مگر ان کے اندر کچھ بیسک انسانی صفات تھیں جو کہ ایکسٹرا آرڈنری تھیں. مثلا وہ بہت مہمان نواز تھے, مثلا وہ اپنی بات کے پکے تھے. اگر ایک قبیلے کے ساتھ انہوں نے کوئی تعلق جوڑا ہے تو اس کے لیے وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے. اور اسی طریقے سے کچھ ان کے اندر انسانی صفات ایسی تھیں جو کہ بہت بلند درجے کی تھیں. ان صفات نے ایک سیڈ کا کام کیا. یعنی عادات کے خراب ہونے کی ہم بات نہیں کر رہے, ہم بنیادی طور پر جو فطرت ہے اس کے خراب ہونے کی بات کر رہے ہیں. تو وہ جو جتنے لوگ تھے اور جن عادات میں تھے ان کی عادات خراب تھیں, مگر جو سلیم فطرت تھی اس کے اندر کچھ انگریڈینٹس ایسے موجود تھے جو انسانی سطح پر تھے, جس کو انہوں نے ٹچ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اگریسو تھے, مگر انسانی سطح پر ان کے اندر کچھ انگریڈینٹس موجود تھے.
اسی طریقے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر قسم کھائی تھی کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے لیکن میں جو ہوں میں نہیں ہوں گا، لیکن ان کے اندر کچھ ایسے انسانی وصف موجود تھے جو اس کو اٹریکٹ کرتے تھے، اور پھر دین نے اس کو پالش کر دیا۔ تو یہ آپ کا سوال بہت جینون ہے، اور یہ مجھے میرے ذہن میں بھی آیا تھا جب میں اس کی تحقیق کر رہا تھا، تو اس کا جواب مجھے احمد جاوید صاحب سے یہ ملا کہ ہم آپ دیکھیں عرب کے اندر کچھ صفات ایسی ہیں، ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے دین کو ظاہر ہے اللہ اپنی مصلحت کو جانتا ہے، لیکن جو عرب کی کچھ صفات ہیں وہ دنیا کے اندر کسی جگہ پہ موجود نہیں ہیں۔ اور جو قرآن ہے، جو قرآن کے اساتذہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ دنیا کے قرآن کے معجزات بہت ہوں گے جو کہ ایکسپلور ہونا باقی ہیں، مگر قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ جو ہے لنگوسٹک معجزہ ہے، قرآن کا لنگوسٹک معجزہ ہے، اور وہ لنگوسٹک معجزے کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو عرب کے بدوؤں میں سب سے زیادہ خالص زبان موجود تھی عربی کی، اور اس زبان کے وہ کسٹوڈین تھے، اور زبان سے متعلق جتنا تمدن ہے، جتنی تہذیب ہے، جتنی روایات ہیں، وہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں۔ تو لہٰذا وہ کچھ عادتیں ان کی بری تھیں جو کہ ان کی کلچرل طور پہ بری تھیں، لیکن انسانی صفات میں وہ لوگ ان کے اندر وہ وصف موجود تھا۔ اور باقی یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے علم کے اندر ہیں، ہاں یہ اللہ کے علم ہے۔ ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کا مطلب یہ بات ہم ایکچولی ایک ایگزیکٹ لغوی معنوں میں نہیں کرتے، لیکن تفہیم کے معنوں میں کہ قرآن کا پورا خلاصہ جو انسان سے قرآن کی ڈیمانڈ ہے وہ سورہ عصر کے اندر موجود ہے۔ تو میرا خیال ہے اس کی جو تفصیلات ہے وہ آپ کے اساتذہ کرام آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ کہ جو مجھے اس میں سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ 4 صفات ہیں کہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور جو زمانہ ہے، زمانہ اگر ہم سائنسی حساب سے بھی دیکھیں نا تو زمانہ ایکچولی پوری کائنات خود ہے، اور پوری کائنات چونکہ خدا تعالیٰ کے تصرف میں ہے تو یہ استعارہ خدا تعالیٰ کی ذات عالی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی یہ قسم کھا کے اور یہ کہا ہے، یعنی زمانے کی قسم کھا کے یہ کہا ہے کہ 4 چیزیں اگر انسان کے اندر تو انسان ایک تو ہے کہ تمام انسان خسارے میں، لیکن الا الذین آمنوا جو ایمان لے کے آئے، اور ایمان سے مراد ایک عام آدمی کے حساب سے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک پیدا کرنے والا ہے۔ اور اس کمرے میں جتنے لوگ ہیں ہم گن سکتے ہیں نا، حضرت ہیں سارے گن سکتے ہیں، ان کے علاوہ ایک اور ذات موجود ہے اپنی صفات کے ساتھ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس بات کا استحضار ہونا چاہیے۔ جس وقت میں ٹوائلٹ میں جا رہا ہوں تو میں ایسا کام کر رہا ہوں جو کہ ایک بہت ہی فطری اپنی مصیبت سے کرے، اس وقت بھی میرے سب کانشیس کے اندر یہ ہو کہ میرا خدا موجود ہے، یعنی عامیانہ کام کے اندر بھی ایک کنٹینیوس اویئرنیس آف پریزنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کا نام میرے خیال میں ایمان ہے۔ کنٹینیوس اویئرنیس ہر حالت کے اندر، جیسے ایک ہوا ہے نا محسوس ہو رہا ہے یا ٹھنڈک ہے ہمیں گرمی ہے، تو ہمارے احساس کے وقت ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ایک پریزنس کا موجود ہونا، یہ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ اور تیسرا میرے خیال میں اس کا جو ہے، اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ علماء بہتر بتا سکتے ہیں، تیسرا ہے ہمارا کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تو میری انڈرسٹینڈنگ میں عمران کی یہ 3 جزء ہیں، ان کو ہم کریں تو آمنو ہے، اور عامل الصالحات کا پھر کہ جو ہمیں ڈیفینیشن دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت اپنے سیرہ کے ذریعے سے، اس پر عمل کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ جب ہم جائیں گے نا تو ہمارے سامنے 2 راہیں آئیں گے، آلویز ویل ہیو ڈوئل ویز، ایک راستہ ہوگا جو صحیح ہوگا، ایک راستہ ہوگا غلط ہوگا۔ صحیح راستے پہ چلنے میں رکاوٹیں ہوں گی، صحیح راستے پہ چلنے سے منع کرنے کے لیے ٹیمپٹیشنز ہوں گی، اور غلط راستے پہ چلنے کی ٹیمپٹیشن ہوگی اور اس کو چلنے کے لیے فیسیلیٹیشن ہوگی۔ لیکن اس وقت کیا میں یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ میں سیدھے راستے پہ چلتا ہوں کہ نہیں چلتا؟ پھر جب ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہوں گے اس سلسلے میں وہ جو ریزسٹنس ہوگی اس کو ہینڈل کرنے کے لیے میں صبر کروں گا۔ اور صبر اور برداشت میں بڑا فرق ہے۔ برداشت یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا، میں ہائے بھی کرتا رہوں گا، چینچی بھی کرتا رہوں گا اور پھر کہتا بھی رہوں گا، وہ نیگیٹو فینومینا ہے۔ برداشت کرنا نیگیٹو فینومینا ہے۔ برداشت کا مطلب میرے کو اس کو چائس ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں، لیکن صبر ایک پازیٹیو فینومینا ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے I am so blessed that I have passed through in this situation and I am so blessed about it. I am passing through this pain. I am so blessed that Allah subhanahu wa ta'ala put me in this pain so that I know that Allah subhanahu wa ta'ala wants to give me some kind of a reward for that, and Allah subhanahu wa ta'ala wants to test me for that.
سو صبر میں اور برداشت میں یہ فرق ہے. تو میں معافی چاہتا ہوں, مجھے یہ کام تو نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن میرے نزدیک سورہ عصر جو ہے وہ انسان کی پوری, جس طرح میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائیں, یہ اس کا ایک خلاصہ ہے. تو اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق. جو ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے حساب سے جو بھی ہم تعریف کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے اور سنت سے انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی ڈیرائیو کی گئی ہے. آل آف یو آر ود می نا, یو آر اٹینٹو, رائٹ, پلیز لسن اٹ کیئرفلی. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم کیا ان دونوں کو ایسے جوڑ سکتے ہیں یا نہیں جوڑ سکتے. میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ ڈاکٹر عرفان صاحب بیٹھے ہیں جو کہ آئی ٹی کے اور ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے یہ ایکسپرٹ ہیں. اور زاہد شیپا صاحب کو پتہ ہے کہ اسلام 360 کی میں انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے ان سے توفیق دی, اللہ نے ان سے خدمت لی, اور انہوں نے ساری اپنے سائنس کے نالج کو اس میں کر کے اس کو قرآن کے لیے استعمال کیا. جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ میرے نا دل کے بہت قریب ہے, اور یہ میرے ذہن, اور لوگوں نے, بزرگوں نے یہ بات کی ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس دور میں پہلی دفعہ انسانیت کو, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو دین سے علم رکھتے ہیں ان کے لیے پہلی دفعہ ایسا موقع آیا ہے کہ ہم مذہب کو سائنس کی بنیاد پر ڈیفائن کر سکتے ہیں. پہلی دفعہ ایسا آیا ہے. اس سے پہلے ہم مذہب کی ڈیفینیشن عقیدے کی بنیاد پہ, جب اللہ نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا, ہمارے لیے یہ کافی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ہم نے مان لیا, یہ ہمارے لیے کافی ہے. یہ اس شخص کے لیے تو بالکل کافی ہے جو کہ تقدس کی فیز میں ہے, وہ تو ہر صورت مان لے گا. لیکن جو تقدس کی فیز میں نہیں ہے وہ اس بات کو کیسے مانے گا؟ جیسے اگر ہمارے پاس ایک لائن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا آئے, ایک دم ہمارا دل دہل جائے گا, ہم بات کو توجہ سے سنیں گے, احترام سے ہوں گے, بات کریں گے تو چپ کر جائیں گے. اگر فرض کریں اس جگہ پر یہ لکھا ہے کہ جو ہے ہنومان جی نے فلاں جگہ پر رادھا کو یہ کہا, تو ہمارے نزدیک یہ کام سی گفتگو ہوگی. اور وہی اگر ایک ہندو دیکھ رہا ہوگا تو وہ ایک دم اس پہ اٹینٹو ہو کے اسی طرح کے تقدس میں آ جائے گا جس طرح ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تقدس میں آ گئے تھے. لیکن اس وقت انسانیت کو یہ موقع اس لیے ملا ہے, اور یہ ہمیں موقع دیا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے. میں اگلے 5 منٹ میں یہ بات سمجھائیں, بیٹا آپ ذرا توجہ سے سننا میری بات. دیکھو بات یہ ہے کہ جو ہیومن مائنڈ کا جو سارا کام ہے اس کی جو بیس ہے وہ تھاٹ ہے. ہمارے ذہن میں جو بھی خیال آتا ہے وہ تھاٹ ہے, خیال ہے. خیال کہاں سے آتا ہے؟ ہماری 5 سینسز ہیں, ان 5 سینسز ہے, یعنی سونگنا, دیکھنا, ہاتھ لگانا, یہ 5 سینسز حواس خمسہ سے آتا ہے. اور ہم بچپن سے لے کر اب تک جیسی ہماری تربیت ہوئی ہوتی ہے, وہ جو باہر سے ڈیٹا آتا ہے اس تربیت کے ساتھ ملتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو چیز بنتی ہے وہ تخیل ہے. اور وہ تخیل جو ہے کو ہم انگریزی میں ورلڈ ویو بھی کہہ سکتے ہیں, کہ دنیا کے بارے میں ہمارا ایک نظریہ بنتا ہے. لہٰذا ایک مسلمان کا, ایک ہندو کا, ایک عیسائی کا, ایک سکھ کا نظریہ ڈیفرنٹ ہوگا. اس لیے نہیں کہ اس کے پاس ڈیٹا مختلف آیا ہے, اس کا جو پہلے پری کنڈیشننگ ہوئی ہے, جو اس کا لینس بنا ہوا ہے, جو اس کی تربیت ہوئی ہے وہ مختلف ہے. وہ تو چھوڑیے, ایک بریلوی اور دیوبندی کا لینس ڈیفرنٹ ہوتا ہے, تو ڈیٹا ایک ہی آتا ہے تو اس کا ویو اس کے مقابلے ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اچھا, جو تھاٹ کے ذریعے ہمارے بنتا ہے اس کو سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ معتبر ہے, کیونکہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, سونگ سکتے ہیں, ہاتھ لگا سکتے ہیں, اور اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں تجربے کے ساتھ. اور تجربہ جو ہوتا ہے وہ لیبارٹری میں ہوتا ہے. اب ہوا یہ کہ یہ والا کام آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے کر کے ہمیں بتا دیا کہ بھائی صاحب آپ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, پہلے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس صرف ڈیٹا کو لے کے پروسیس کرتی تھی. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے جو انسان کرتا ہے کہ اپنے ماضی کو بھی لیتا ہے اور مستقبل کی امیجنیشن کو لے کے کرتا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتی ہے میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں, آپ کا جتنا میموری ہے وہ بھی کر کے. اب پہلی دفعہ انسان کو سمجھ میں آیا ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس کی پہلی لیئر تھی جس کو مشین کر سکتی ہے, جو تھاٹ سے گورن ہوتی ہے, حواس خمسہ سے آتی ہے, اور اندر سے جو ہماری میموری ہوتی ہے اس میں سے نکلتی ہے, اس کو مشین کر لے گی. اس لیئر کے بعد ایک انٹیلیجنس کی دوسری لیئر بھی موجود ہے, اور یہ لیئر کے اندر جیسے تھاٹ سینٹر ہے, اس کا جو سینٹر ہے وہ وجدان ہے. وجدان کو اس سے پہلے ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا تھا. اب اس لیے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ انسان کی انٹیلیجنس کی ڈفرنٹ لیئرز ہیں. پہلی لیئر جو ہے وہ یہ ہے سامنے والی سائنس والی لیئر. دوسری لیئر ہے وہ وجدان ہے. وجدان
اسی طرح کی ایک چیز ہے جیسے تھاٹ ایک چیز ہے، مگر اس کا جو پیدا ہونے کا کام ہے وہ ہمارے برین کے سرکٹ سے بیونڈ ہے۔ جس طریقے سے وجدان، جس طریقے سے تھاٹ کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے لیبارٹری میں، اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے ایک اور چیز سے جسے ایکسپیرینس کہتے ہیں، جس کو ہم تجربہ کہتے ہیں۔ صرف فرق پہلی لیئر اور دوسری لیئر کا یہ ہے، I hope I'm making it clear and not confusing you about it. The difference between the first layer of intelligence and second layer of intelligence is, جو first layer of intelligence ہے, it is generalized for everybody. آپ سب کے لیے ایک جیسی ہے، لیبارٹری میں سوڈیم کلورائڈ سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ یہ جو البتہ چیز ہے جو کہ وجدان سے پیدا ہوتی ہے اور جس کو ایکسپیرینس سے کیا جا سکتا ہے، یہ یونیک ہے۔ یہ جو آپ پر ہوئے گا وہ آپ کے لیے ہے، جو میرے لیے ہوگا وہ میرے۔ اور جو نبی کا علم ہوتا ہے وہ اس لیئر ہو سکتا ہے، اس سے بھی اوپر کی لیئر پر ہو، لیکن وہ اس تھاٹ کی لیئر سے ہٹ کر وجدان کی لیئر کے اوپر ہوتا ہے۔ پھر نبی اپنی جتنی سکل اللہ تعالیٰ نے بولنے کی دی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے اس کو پھر سائنٹیفک لینگویج میں کنورٹ کر کے بتا دیتا ہے، لیکن وہ جو ڈیولپ ہوتا ہے وہ اور وہ جتنا بھی بولنے کے قابل کوئی شخص ہو، جو اس کی وجدانی کیفیت ہے اس کا کچھ حصہ ہی باہر نکال سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو نبی کے ذریعے سے ہمیں علم ملا ہے وہ محتاج ہے ان سائنٹیفک پرنسپلز کا جس کے تحت پوری دنیا اللہ کی سنت چل رہی ہے، لیکن جو اصل علم ہے اس کا خزانہ اس سے بہت بڑا ہے۔ یہ بات ہمارے حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب میں کہی تھی جس کا نام ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام۔ تو وہ کتاب جو ہے وہ میں نے بہت پہلے پڑھی تھی، لیکن پتہ نہیں اس اللہ کے بندے کو کیسے اس بات کا پتہ تھا۔ یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ آج سے 100 سال پہلے کہی تھی، لہٰذا میں بات کو تھوڑی پھیل گئی۔ آپ کے جواب میں حضرت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بالکل اس وقت کوانٹم فزکس کے جاننے کی وجہ سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جاننے کی وجہ سے انسان کو یہ سمجھنے میں بہت آسانی، صرف ایک جگہ پر انسان کی گراری پھنس سکتی ہے کہ یہ وجدان کیسے ہو گیا، وجدان آخر کیوں ہو گیا۔ اچھا، یہ جو وجدان آخر کیوں ہو گیا، اس کے لیے انسان کو صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ میری اوقات ہی کیا ہے۔ میں 7 رنگوں کے علاوہ کوئی رنگ دیکھ نہیں سکتا، تو آپ کے کیا خیال میں ریڈ سے نیچے انفرا ریڈ کتنے رنگ ہوں گے، اور وائلٹ سے الٹرا وائلٹ کتنے رنگ ہوں گے؟ اگر یہ سارے رنگ اللہ ہمیں دکھا دے تو یہ دنیا ایسی تو نہیں جیسے ہمیں نظر آ رہی، ہمیں صرف 7 رنگ نظر آ رہے ہیں۔ اگر وہ کروڑوں رنگ ہمیں نظر آ جائیں جو اس دنیا میں موجود ہیں، ہماری آنکھ کی صلاحیت نہیں ہے نا دیکھنے کی، اس لیے ہمیں صرف 7 رنگ نظر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری کان جو ہے 20 to 20,000 بیل یہ یونٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ سن نہیں سکتی۔ پرندے جو ہیں وہ بادلوں کے گرجنے کی آوازیں سن لیتے ہیں اوپر سے۔ اگر ہمارے کان وہ تمام آوازیں سننے لگ جائیں تو یہ کائنات وہ نہیں ہوگی جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہماری آنکھیں اس اسپیکٹرم کو دیکھنے لگ جائیں، اسی طرح ٹچ ہے، کچھ چیزیں ہم ٹچ کریں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کچھ چیزوں کا ہمیں ٹچ کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر وہ سب ٹچ کرنے لگ جائیں تو ہوائیں ہمیں چھو کے نکلیں، خوشبو ہمیں چھو کے دے، خوشبو ہمیں سنائی دے، رنگ بھی ہمیں سنائی دیں، کیونکہ وہ سنائی دیتے ہیں لیکن ہماری اس فریکوینسی میں نہیں آتے۔ تو ہماری یہ صرف اڑی ہوئی ہے کہ وجدان کو میں کیسے گریسپ کروں، یہ کہاں سے آ گیا وجدان؟ لیکن جب انسان کو اپنی حیثیت کا پتہ لگتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ میری تو یہ اسکوپ ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور نبی کا اسکوپ جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو عین الیقین دیا ہے، نبی کو خود دکھایا ہے، خود دکھایا ہے، تو اس لیے نبی کے لیے اس بات کو، اس وجدانی کیفیت کو ویریفائی کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو حضرت بالکل ممکن ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہے اس بچے کی، اس بچے کی، اس بچے کی، سب کی ذمہ داری ہے کہ اب آپ سب کچھ جو علم حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ اب آپ اس طرح سے فلسافیکل علم حاصل کر کے پوری دنیا کو بتا سکیں کہ علم کی اصل سطح وجدانی ہے، اور اس کا ثبوت الحمدللہ یہ قرآن موجود ہے، اور اس کو آپ سائنٹیفک وے سے جیسے مرضی کوانٹم فزکس سے ویریفائی کر کے دیکھ لیں۔ اصل مسئلہ ہمارا اپنا ہے، ہم اس سطح پر ہی نہیں ہیں کہ ہم یہ بات ان کے ساتھ کر سکیں۔ تو یہ بہت ممکن ہے اور انشاءاللہ ہوگا بہت جلدی۔ آپ دیکھیے گا کہ پوری طرح میری زندگی میں شاید نہ ہو، لیکن یہ کہ انشاءاللہ یہ ہوگا۔ ہمارا ٹارگٹ جو ہے نا وہ انسان ہے جو آج سے 40,000 سال بعد پیدا ہوگا، اس کا بندوبست میں نے اور آپ نے کرنا ہے ابھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے۔ اچھا، اس کے لیے میرے اور آپ کے لیے یہ بات سمجھنی عین فرض ہے۔ اگر اس کے علاوہ ہم کوئی بات سمجھیں گے تو ہمارے ایمان کو بہت خطرہ ہے، لیکن وہ جس کے اندر وہ عقیدت بیچارے بدقسمتی سے نہیں ہے، اس کے اندر وہ تلاش کرے گا کوئی نہ کوئی سائنٹیفک توجیہ۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اپنی کمزوری کی بنیاد پر ہم وہ سائنٹیفک توجیہ نہیں دے پا رہے جس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے۔ ہم وہ خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی خواہش کے
وہ ایمان دے دیا ان کے گھر بچوں کے پیدا ہو کے کہ جس کی بنیاد پر ہمیں حضرت کی بات جو ہے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی. لیکن وہ جن کو پرابلم ہے ان کے لیے ہم نے تیار ہونا ہے کہ ہم سائنٹیفک لینگویج میں ان کو جواب دے سکیں. ایک میں اپنا ذاتی عرض کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے فرمایا نا, میں وہ حضرت یوسف بنوری صاحب کی بات کو بالکل, ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے جب کوئی سائنٹیفک بات پتہ لگتی ہے ہم کہتے ہیں دیکھو قرآن میں بھی یہ لکھا ہے. ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. ہمیں سائنس کی تصدیق کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا دین سائنس کی تصدیق کرے, ہم سائنس سے اپنے دین کی تصدیق کرانے کے محتاج نہیں ہیں. اس لیے یہ والی باتیں جب کی جاتی ہیں نا, مثلا قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ صرف اللہ کے علم کے اندر ہی ہے کہ ارحام کے اندر کیا ہے, ارحام کے اندر کیا ہے. تو اچانک جب الٹرا ساؤنڈ سے پتہ لگ گیا کہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو فٹافٹ ہم نے توجیہیں بنانی شروع کر دیں. دیکھیں جی اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اصل میں اس کا یہ مطلب ہے کہ جینیٹیکلی تو اللہ کو ہی پتہ ہے نا کہ ایکس کروموسوم ہوگا یا وائی. میرا خیال ہے اس بحث میں گفتگو میں ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب ہمارا کوئی ہم کوئی مقابلے میں, یہ مقابلہ ہے ہی نہیں. دیکھیں ایک اللہ کا علم ہے, اس علم کا ایک چھوٹا سا ایک ذرہ ہے جو فزکس ہے, جو کیمسٹری ہے, اور وہ اللہ کے علم کا ہی حصہ ہے. جب ہم فزکس کا علم حاصل کرتے ہیں تو ایکچولی اللہ کے دین, اسی لیے نا یعنی جو علم ہے وہ مومن کی میراث ہے جہاں سے بھی ملے. جی اللہ انسان ما لم یعلم. تو اس لیے جو حضرت کی بات ہے اس کو ہمیں بالکل مد نظر رکھنا چاہیے, وہ بہت ضروری بات ہے, اور ساتھ ساتھ ہمیں بہت تیار ہونا چاہیے. اور یہ اللہ نے بڑا موقع دے دیا ہمیں سمجھنے کا کہ انشاءاللہ ہم یہ کوانٹم فزکس, وہ بہت سی غیب کی باتیں ایسے جو ہم کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی روح کیسے, وہ کوانٹم فزکس کے لوگوں نے ایکچولی ہمیں روح بنا کے بتا دیا کہ یہ ہوتی ہے. تو اس سے ہمیں یہ توثیق ہوتی ہے کہ جو اللہ کے نبی نے کہا تھا بالکل صحیح کہا تھا. تو یہ جزاک اللہ خیر. اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہاں گفتگو ختم کرتے ہیں, کیونکہ اگر ہم نے ساری باتیں کر لیں تو پھر مفتی نعمان صاحب اور مفتی فرحان صاحب مجھے دوبارہ یہاں نہیں بلائیں گے. تو میں یہ چاہوں گا کہ میں بار بار آؤں, تو اس لیے کچھ باتیں ہم چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.